السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل زیس ٹی وی۔ دوستو، دنیا کی ہسٹری میں سینکڑوں فلائٹس ایسی ہیں جو حادثے کا شکار ہوئیں اور ان کا ملبہ تک نہ مل سکا، جس کی وجہ کبھی ٹیکنیکل فالٹ اور کبھی پائلٹ کی غلطی ہوتی تھی۔ ایک ایسی کہانی بھی ہے جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے یوراگوئن ایئر فورس فلائٹ 571 کے بارے میں۔ یہ ایک چارٹرڈ فلائٹ تھی جو کہ FH227D فیئر چائلڈ تھا، جس کا رجسٹریشن نمبر T571 تھا۔ یہ بد نصیب فلائٹ یوراگوئے سے سینٹیاگو چلی جا رہی تھی۔ اس میں کل 40 لوگ سوار تھے اور 5 کریو ممبرز تھے۔ یہ یوراگوئن ایئر فورس کا جہاز تھا جس کی منزل پوڈا ہل ایئرپورٹ تھا۔ اس حادثے میں کل 29 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے اور 16 لوگ بچ گئے تھے جو کہ انتہائی زخمی حالت میں تھے۔ بدقسمتی سے یہ جہاز ایک برفیلی پہاڑی پر کریش ہوا جو کہ زمین سے ہزاروں فٹ بلندی پر تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہر طرف برف تھی۔ بچ جانے والوں کے پاس اپنے ہی ساتھیوں کا گوشت کھانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ یہ ہے فلائٹ 571 کی کہانی، جس کو آپ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 12 اکتوبر 1972 کو، جب ساؤتھ امریکہ کے ایک علاقے یوراگوا سے ایک جہاز ٹیک آف ہوا جس کی منزل چلی میں موجود سینٹیاگو ایئرپورٹ تھا۔ اس جہاز میں رگبی پلیئرز کی ایک ٹیم تھی اور ان کے ساتھ ان کا میچ دیکھنے جانے والے ان کے فیملی ممبرز بھی تھے۔ اس جہاز میں کل 45 لوگ سوار تھے۔ اس فلائٹ کا اپنی منزل تک سفر 3 گھنٹے کا تھا، لیکن ایک خطرناک جگہ سے اس کو گزرنا تھا۔ راستے میں اس کو اینڈس کے برفیلے پہاڑوں سے گزرنا تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن راستے میں جا کر موسم خراب ہو گیا۔ اس وجہ سے اس کو راستے میں ہی ارجنٹینا کے مینڈوزا ایئرپورٹ پر لینڈ کرا دیا جاتا ہے۔ موسم خرابی کی وجہ سے یہ فلائٹ پوری رات وہیں رکی رہی اور اگلے دن 13 اکتوبر کو موسم ٹھیک ہونے پر دوبارہ ٹیک آف کے لیے تیار تھی، لیکن پریشانی یہ تھی کہ موسم ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس فلائٹ کا پائلٹ اس روٹ پر پہلے بھی 29 بار جہاز اڑا چکا تھا۔ اس کو اس راستے سے پرواز کا ایک وسیع تجربہ تھا، اس وجہ سے اس کو اندازہ تھا کہ اس برفیلے پہاڑی سلسلے کو کیسے پار کرنا ہے۔ پائلٹ کے ایکسپیرینس اور کانفیڈنس کی وجہ سے یہ جہاز 13 اکتوبر کو دوپہر 2:18 پر ٹیک آف کرایا جاتا ہے۔ یہاں سے سینٹیاگو تک صرف 1 گھنٹے کا ہوائی راستہ تھا۔ پائلٹ کو لگتا تھا کہ وہ 1 گھنٹے بعد سینٹیاگو پہنچ جائے گا۔ یہ جہاز ٹیک آف ہوا اور تقریباً 18,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور دھیرے دھیرے اینڈس کی پہاڑیوں کو کراس کر رہا تھا، لیکن جیسے جیسے جہاز آگے بڑھ رہا تھا موسم اور خراب ہوتا جا رہا تھا۔ موسم اتنا خراب ہو گیا تھا کہ ویزیبلٹی بہت کم ہو گئی تھی اور پائلٹ کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ موسم اگر صاف ہوتا تو پائلٹ اپنے آس پاس دیکھ کر اندازہ لگا لیتا کہ جہاز کس جگہ پر ہے۔ اس وقت پائلٹ صرف جہاز کے میٹرز پر ہی دیکھ کر جہاز اڑا پا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد پائلٹ کو لگا کہ اب اس نے یہ پہاڑی سلسلہ عبور کر لیا ہے، اس لیے اس نے سینٹیاگو پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور جہاز کو لینڈ کرانے کی اجازت مانگی۔ ATC نے پوچھا کہ کیا آپ نے اینڈس کے پہاڑوں کو کراس کر لیا ہے؟ تو پائلٹ نے کہا ہاں، کراس کر لیا ہے۔ ATC کو پائلٹ کی بتائی گئی لوکیشن پر ہی فیصلہ کرنا تھا۔ لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی ATC کی طرف سے اور جہاز کو 11,500 فٹ کے الٹیٹیوڈ پر لے آنے کا کہا گیا۔ 3:21 پر پائلٹ آرام آرام سے جہاز کے الٹیٹیوڈ کو کم کرنے لگا۔ ویزیبلٹی تب بھی نہیں تھی، بس ایک اندازہ تھا۔ جیسے ہی جہاز نیچے آتا ہے تو پائلٹ نے دیکھا کہ ابھی تو
انڈس کے خطرناک اور برفیلی پہاڑیاں ہی چل رہی ہیں اور سامنے ایک بہت بڑی چٹان ہے۔ یہ سچویشن دیکھ کر پائلٹ جلدی سے جہاز کو دوبارہ بلندی پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہاز کی ٹیل پہاڑ سے ٹکرا جاتی ہے اور پچھلا حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پیچھے کا حصہ ٹوٹنے کی وجہ سے پیچھے کی سیٹس بھی مسافروں سمیت اڑ جاتی ہیں اور 3 مسافر جہاز سے گر جاتے ہیں۔ اس ٹکر سے جہاز کا رائٹ ونگ بھی ٹوٹ جاتا ہے، جس وجہ سے جہاز کا بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ پھر اچانک جہاز کا لیفٹ ونگ بھی پہاڑ سے ٹکرا گیا اور وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب جہاز کی رفتار 350 کلومیٹر پر گھنٹہ تھی اور جہاز نیچے گلیشیئر پر ٹکراتا ہے۔ جہاز اسی وقت تباہ ہو جاتا ہے اور پائلٹس بھی موقع پر ہی مارے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 لوگ بھی موقع پر مارے جا چکے تھے۔ اس حادثے میں 33 لوگ ابھی بھی زندہ تھے، لیکن بہت زیادہ اور شدید زخمی حالت میں تھے۔ ان سب کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی لوکیشن کیا ہے۔ یہ اس وقت زمین سے 3570 میٹر کی بلندی پر تھے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں سے بچ پائیں گے یا نہیں۔ اس فلائٹ کی اصل اور دل دہلا دینے والی کہانی تو اب شروع ہوگی۔ یہ ویران برفیلی پہاڑیاں ان کے ساتھ اور کیا کیا کرنے والی تھیں، یہ تو کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ جان کر آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ زخمی مسافروں میں سے ایک ایسا بھی تھا جس کے سر پر گہری چوٹ لگنے سے وہ کوما میں چلا گیا۔ سورج ڈھلنے والا تھا اور رات ہونے والی تھی۔ ریسکیو ٹیم کو اس جگہ کو ڈھونڈنا تھا اور ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اگر رات سے پہلے ان کو وہاں سے نہ نکالا گیا تو رات گزارنا ایسے حالات میں تقریباً ناممکن تھا۔ جہاں کا ٹیمپریچر رات کو -30 ڈگری سیلسیس ہو جاتا تھا۔ اس جہاز کو ریسکیو کرنے کے لیے 4 ہیلی کاپٹرز روانہ کیے گئے۔ ان ہیلی کاپٹرز کو کہیں بھی کچھ نہ ملا۔ وہ ڈھونڈتے رہے لیکن ان کو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ سفید رنگ کا جہاز ہونے کی وجہ سے اس کو ایسے برفیلے علاقے میں ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ رات گئے تک ریسکیو آپریشن چلتا رہا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے آپریشن بند کر دیا گیا۔ زخمی مسافروں کے لیے یہ رات بہت بھیانک ہونے والی تھی۔ ان کو کسی نہ کسی طرح یہ رات گزارنی تھی، لیکن 5 زخمی مسافر اس سخت موسم اور زخموں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ اب زندہ مسافروں کی تعداد 28 رہ گئی تھی۔ اگلی صبح کو دوبارہ سے سرچ آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن اب 11 ہیلی کاپٹرز ریسکیو مشن میں حصہ لے رہے تھے۔ لیکن مسئلہ اب بھی وہی تھا کہ پوری رات میں جہاز پر بہت برف پڑ چکی تھی، جس وجہ سے ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ ہیلی کاپٹر زخمیوں کے اوپر سے گزر رہے تھے، لیکن پائلٹس ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ زخمیوں نے لپسٹک سے جہاز کے اوپر SOS لکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ لپسٹک چاہیے تھی۔ پھر انہوں نے اپنے بیگ نکالے اور بیگ سے ایک بڑا کراس بنا دیا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اور دن گزر گیا۔ اگلے دن 15 اکتوبر کو پھر سے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن اس دن بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ برف کو پگھلا کر پانی بنا کر پیتے تھے، لیکن کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ 16 اکتوبر کو نینڈو پراڈو جو کومے میں چلا گیا تھا اور زخمی تھا، وہ مسافر 3 دن بعد کوما سے نکل آتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں گزر گئی ہے۔ جہاز میں موجود کھانا ختم ہو گیا تھا۔ ان کو اب اپنے برے حالات میں ان پہاڑوں میں 8 دن گزر چکے تھے۔ اب تک ان کو کوئی مدد نہیں مل پائی تھی۔ 8 دن کے بعد اس سرچ آپریشن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اکتوبر میں وہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے۔ سب کو لگا کہ یہ مسافر مارے جا چکے ہوں گے، اس وجہ سے 2 مہینے بعد ان کی باڈیز کو سرچ کیا جائے گا۔ مسافروں کو جہاز میں ایک ریڈیو ملا جس پر اس آپریشن کو بند کرنے کی خبر چل رہی تھی۔ اب ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی اور ان کو اپنی اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ بہت ہی مشکل حالات تھے وہاں۔ انہوں نے جہاز کی سیٹوں سے روئی نکال کر اپنے کپڑوں میں بھری اور سیٹ کورز کو پیروں میں باندھ لیا تاکہ سردی سے بچ سکیں۔ ان کے پاس کھانے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔
اب ان کے سامنے ریلیٹیوز اور دوستوں کی باڈیز تھیں جن کو کھانے کے علاوہ کوئی اور خوراک نہیں تھی۔ کریش کے 16 دن گزر چکے تھے۔ 16 اکتوبر کو رات کو ان کو شور سنائی دیا تو پتہ چلا کہ برف کا ایک بڑا تودہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا بچا کچا جہاز برف کے نیچے دب گیا اور آکسیجن کی بھی کمی ہو گئی۔ اس برف کی وجہ سے 8 مزید زخمی اپنی جان سے چلے گئے۔ اب بچے ہوئے لوگوں کی تعداد 19 رہ گئی تھی۔ اب یہاں رہنے کا بھی مسئلہ تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے رہنا ناممکن تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں سے باہر نکل کر ہیلپ ڈھونڈی جائے۔ زیادہ تعداد شدید زخمیوں کی تھی جو اس حالت میں چل کر نہیں جا سکتے تھے۔ 3 لوگ ایسے تھے جو زیادہ زخمی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا وہ جائیں گے اور مدد تلاش کریں گے۔ کریش کے 33 دن گزر چکے تھے اور نومبر 1972 کو یہ 3 لوگ ہیلپ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ جب وہ مدد تلاش کرنے نکلے تو ان کو وہاں جہاز کا پچھلا حصہ دکھائی دیا، اس میں ان کو کھانے کا سامان بھی مل جاتا ہے۔ اس حصے میں ان کو ایک بڑی بیٹری بھی ملی۔ انہوں نے اس بڑی بیٹری کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب 59 دن گزر چکے تھے اور 3 اور مسافر بھی اس وقت تک مارے گئے۔ اب 16 لوگ بچے تھے۔ اب یہ 3 مسافر کینیشیا، پراڈو اور ویجنٹن گلیشیئر پر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ 3 دن میں اس پہاڑی کو عبور کر لیں گے، اس لیے انہوں نے وہاں 3 دن کی خوراک رکھ لی اور ایک سلیپنگ بیگ بھی۔ 3 دن چلنے کے بعد جب وہ پہاڑی پر پہنچے تو وہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ غلط ڈائریکشن میں آ چکے تھے، لیکن ان کو اونچائی سے راستہ ضرور نظر آ گیا، اور انہوں نے ایک ساتھی کو واپس بھیجا اور 2 لوگ مزید 9 دن تک چلتے رہے۔ 61 کلومیٹر کا سفر کیا گیا۔ وہاں ان کو ایک ندی نظر آ گئی۔ وہ اسی کے کنارے چلتے رہے۔ 22 دسمبر 1972 کو 70 دن بعد بچے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ جب وہ 3 لوگ وہاں پہنچے تو ان کو ندی کے کنارے کچھ لوگ نظر آئے۔ ان لوگوں نے ایک کاغذ اور پینسل ان کی طرف پھینکی۔ انہوں نے اس پر ایک نوٹ لکھ کر اپنی پوری کہانی بتائی تو وہ حیران ہوئے، اور انہوں نے قریبی ATC سے رابطہ کیا اور ان کی لوکیشن بتائی گئی۔ پھر وہاں ریسکیو ٹیمز پہنچی اور ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی اس جہاز کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔